الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. حق تعالی جل شانہ نے دنیا کے تمام انسانوں کو دو چیزوں سے بنایا ہے، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ مالدار ہو، چاہے وہ کسی گاؤں میں رہتا ہو یا کسی شہر میں رہتا ہو. دنیا کے کسی بھی ملک میں، دنیا کے کسی بھی خطے میں اگر وہ زندگی بسر کرتا ہے تو حق تعالیٰ نے تمام انسانوں کو دو چیزوں سے بنایا. وہ دو چیز، ایک تو میرا اور آپ کا بدن ہے، جسم ہے. دوسری چیز جو اندر کی ہے، جو روح ہے. یہ جسم مٹی سے بنا، اس لیے یہ جسم باقی رہے گا ان تمام چیزوں سے جو مٹی سے پیدا کی گئی. اسی لیے بدن کو باقی رکھنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت تھی وہ حق تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کی ہے، زمین سے پیدا کی ہے. لیکن دوسری چیز ہے جو اندر میں ہے، روح ہے، جو اندر کی طاقت ہے. اس روح کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے بھیجا. اسی لیے اس روح کو باقی رکھنے کے لیے، یعنی اس روح کو مضبوط اور طاقتور بنانے کے لیے جن اسباب کی، جن چیزوں کی ضرورت تھی وہ حق تعالیٰ نے آسمانوں سے بھیجی. اب یہ بدن اور جسم ہے وہ باقی کیسے رہے گا؟ تو کھانا کھائے گا، پانی پیے گا، دوسری تمام کھانے کی چیزیں کھائے گا. اگر یہ کھانا کھانا چھوڑ دے، پانی پینا چھوڑ دے تو چاہے کتنا بھی مضبوط آدمی ہو وہ ایک نہ ایک دن آہستہ آہستہ کمزور ہوتا جائے گا. اس کی کمزوری اتنی بڑھ جائے گی کہ اس میں چلنے کی طاقت نہیں رہے گی. باہر سے نظر آئے گا بہت بڑا اچھا خاصا طاقتور اور مضبوط آدمی ہے، لیکن اندر میں چلنے کی طاقت نہیں ہے، اس کے اندر بولنے کی صلاحیت نہیں ہے. تو جسم کو باقی رکھنا بھی ضروری ہے، تو کھانا بھی پڑے گا، پینا بھی پڑے گا. بدن کی صحت اور تندرستی کے لیے جم کرنا ہے تو وہ بھی کرنا پڑے گا. آرام کی ضرورت ہے تو آرام بھی کرنا پڑے گا. اسی طریقے سے روح، اس کے باقی رکھنے کے لیے، اس کو مضبوط رکھنے کے لیے جو اعمال دی ہے، جو چیز دی ہے، اسی لیے زمین کے اندر سے اناج نکلتا ہے، غلہ اگتا ہے، اور آسمان سے آئی نماز، روزے،
زکوٰۃ کے احکام، حج کے احکام، یہ سارے اعمال کی برکت سے روح طاقتور ہوتی ہے. اس روح کو حق تعالیٰ نے آسمانوں سے اتارا ہے. اب یہ جسم بیمار ہوتا ہے تو روح بھی بیمار ہوتی ہے. اگر آدمی کھانا نہیں کھائے تو کمزور ہوگا، بیمار ہو جائے گا. تو ڈاکٹر اس کو علاج بتلاتے ہیں کہ بھائی آپ کو شوگر ہے تو شوگر کی بیماری کو دور کرنے کے لیے آپ کو اس چیزوں کے اندر احتیاط کرنا پڑے گا. اگر آپ کھانے پینے میں احتیاط نہیں کریں گے تو پھر بیماری کا علاج ہونے کے باوجود، دوائی پینے کے باوجود یہ بیماری کم نہیں ہوگی بلکہ وہ اور بڑھے گی. اس لیے کہ دوائی تو پی رہے ہیں لیکن جن چیزوں سے بچنے کا، احتیاط کرنے کا ڈاکٹر نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے، میرا اور آپ کو اس پر عمل نہیں. ہم کیا کہتے ہیں؟ صاحب میٹھی چیز سے کچھ نہیں ہوتا، کھاؤ جو کچھ کھانا ہو. شوگر کتنی بڑھے گی؟ ایک دن تو جانا ہے نا دنیا سے. تو آدمی اپنے دل کو تسلی دیتا ہے، اپنے نفس کو تسلی دیتا ہے کہ ڈاکٹر جو کچھ بولے بولنے دو، ہم کھانا بھی کھائیں گے، میٹھی چیز بھی کھائیں گے، دوائی بھی پئیں گے. 2 گولی کھاتے تھے اب 4 کھائیں گے لیکن میٹھی چیز بند نہیں کریں گے. ایسیڈیٹی کتنی بھی ہونے دو لیکن میں مسالہ والا کھانا کم نہیں کروں گا. یہ آدمی کی طبیعت ہے جو بتلاتا ہوں. تو بدن بیمار ہوتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، علاج کرواتے ہیں، ڈاکٹر دوائی بتلاتے ہیں، ہم گھر پہ لا کر اس دوائی کا استعمال کرتے ہیں، اس کو کھاتے بھی ہیں. پھر ایک مدت گزر جاتی ہے، آدمی اس ڈاکٹر کی اس فائل کو ہاسپٹل گھر کے کونے میں رکھ دیتا ہے کہ کبھی اس کو اٹھاتا نہیں. مطلب دوائی کھا کے تھک گیا. بھائی دوائی کا قصور نہیں ہے، ڈاکٹر کا قصور نہیں ہے، قصور میرا اور آپ کا ہے کہ ڈاکٹر نے جو اپنی ڈاکٹری لائن کے اعتبار سے جو میری اور آپ کی رہنمائی کی تھی، اور حکیم نے جو نسخے دے کر ہماری جو رہنمائی کی تھی، ہم نے اس رہنمائی پر عمل نہیں کیا ہے تو بیماری کم نہیں ہوتی، بیماری بڑھے گی. جب بیماری بڑھے گی تو بدن میں کمزوری ہے، زبان میں کڑواہٹ ہے. اب اس کے سامنے بہترین کھانے کی چیزیں رکھو تو مزہ نہیں آتا، ٹیسٹ نہیں آتا. کھانا تو یہی ہوٹل کا کھانے کا موقع، دوسری ہوٹل پہ نہیں جانے کا، وہاں مزہ نہیں ہے. کھانا تو یہی ہوٹل. یعنی نوجوانوں کو اور ہم لوگوں کو کھانے کا ٹیسٹ معلوم ہے. بھائی کون سی ہوٹل کا کھانا کوئی دوسرے ملک سے ہمارے یہاں آتا ہے، ہمارے گاؤں میں، اور ہمارا ہی دوست ہے، ہمارا رشتے دار ہے. اب وہ بہت لمبی مدت کے بعد ہمارے یہاں آیا ہے. وہ کہتا ہے بہت دن ہو گئے تمہاری ہوٹلوں کے نام بہت سنے ہیں لیکن کون سی ہوٹل کا کھانا اچھا ہے وہ ہمیں نہیں پتا، لیکن ہمارے نوجوانوں کو پتا ہوتا ہے کہ کون سی ہوٹل کا برگر اور کون سی ہوٹل کا پیزا یہ اچھا ہے. تو آدمی وہاں جانے کے لیے چاہے کتنی بھی محنت کرنا پڑے جائے گا اور اپنی اس لذت کو اور اپنے اس نفس کی خواہش کو پورا کرے گا. لیکن بیمار ہے تو ہوٹل پہ جانے کے باوجود بھی آدمی کو اس کھانے کا ٹیسٹ معلوم نہیں ہوتا. پیسے دینے کے بعد مہنگی سے مہنگی چیز کھانے کے بعد بھی اس کو لذت معلوم نہیں ہوتی. اسی طریقے سے اس مختصر وقت میں ایک بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے آدمی بالغ ہونے کے بعد سے لے کر ہم اپنی زندگی کا تھوڑا ریکارڈ ہم اپنے سامنے لائیں. جیسے مارچ کی اینڈنگ میں گورنمنٹ اپنے تمام دفاتر کا اور تمام دوسرے کاغذات کا اور دوسرے کام کاجوں کا پورا ریکارڈ نکالتے ہیں، ہم پورے سال کا ریکارڈ اس گورنمنٹ کو دیتے ہیں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے اپنی زندگی کا ریکارڈ کسی کے سامنے نہیں بتلانا ہے. میں صرف اپنا ریکارڈ اپنے سامنے اپنے دل و دماغ میں لا کر سامنے دیکھوں کیا واقعی میں میری زندگی کہاں گزرتی ہے. میں بالغ ہونے کے بعد سے لے کر نماز پڑھتا ہوں. سب نماز پڑھتے ہیں
بالغ ہونے کے بعد سے جب روزے کا حکم آیا تو روزہ فرض ہو گیا ہمارے اوپر. ہم بالغ ہونے کے بعد سے روزے رکھتے ہیں. صاحب نصاب ہے, مالدار ہے, ہر سال زکوٰۃ ادا کرتا ہے. صاحب استطاعت ہے اور زیادہ مالدار ہے تو پھر وہ حج کے ایام کے اندر حج کے اس فریضے کو پورا کرتا ہے, سخاوت بھی کرتا ہے, لوگوں کی مدد بھی کرتا ہے, بیواؤں کے گھروں کو پالتا بھی ہے, یتیم کے بچوں اور یتیموں کی پرورش بھی کرتا ہے, سب کچھ کرتا ہے. لیکن جو میں اس موقع کی مناسبت سے کہ آنے والا مقدس مہینہ جو رمضان کا آئندہ کل آ رہا ہے تو روزے کے بارے میں قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو, اے اللہ کی توحید کا اقرار کرنے والو, اے اللہ کو ایک ماننے والو, اے جب سے دنیا میں تم پیدا ہوئے ہیں اس وقت سے لے کر اب تک خدا کو ایک ماننے والو, ایک ہی خدا کے سامنے سجدے کرنے والو, تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے. روزہ فرض ہے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا. جیسے ایک آدمی بیمار ہوتا ہے, جب وہ بیمار ہوتا ہے تو اس کے پاس جاتے ہیں تو وہ بیماری کی ٹینشن میں آ کر وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. تو ہم کیا کہتے ہیں کہ نہیں, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, شریعت نے آداب بتائے ہیں. بھائی سامنے والا بیمار ہے, اس کی عیادت کے لیے گئے تو اس کے پاس جا کر تسلی کے کلمات کہو. لیکن ہم الٹا کہتے ہیں اوہو یہ تو بہت خطرناک بیماری ہے, اسی بیماری میں تو میرا وہ رشتے دار اسی میں چلا گیا. اب وہ خود پہلے سے بیماری میں مبتلا ہے, اس بیماری میں مبتلا ہونے کے باوجود وہ ٹینشن میں ہے, پریشان ہے, دوائی لانے کے پیسے نہیں ہے, اس کے پاس کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے, اب وہ بیماری میں گھرا ہوا ہے اور اس کے پاس جا کر آدمی یوں کہتا ہے وہ باجی تمہیں تو بہت بیمار ہماری فریما ہوتا نا یہ تو ایک دم پتی گیلا تمہارا پہلا ختم تھی گیا. تو وہ پہلے سے ہی ٹینشن میں آ جاتے ہیں اور اس آدمی کو بیمار ہے, اب اس کے پاس جا کر تسلی کے کلمات کہنے چاہیے تو ان کے پاس جا کر ایک دوسرا جملہ جو ہماری زبان پر آتا ہے وہ یہ آتا ہے, ہم کہتے ہیں باجی تمہیں تو پہلا کرنا ایک دم گھٹائی گیا. تو باجی پہلے سے زیادہ اور ٹینشن میں آ جائیں گے, جو 2-4 گھنٹے اور زندہ رہنے والے تھے وہ ٹینشن میں اور ڈپریشن میں رہیں گے. تو خیر, تو جو بیمار ہوتا ہے تو اس بیماری کا علاج تو میں کہہ رہا تھا کہ آدمی بالغ ہونے کے بعد سے لے کر ہم نمازیں پڑھتے ہیں, روزے رکھتے ہیں, قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, ذکر و اذکار کرتے ہیں, تسبیحات پڑھتے ہیں, سب کچھ پڑھتے ہیں. اور قرآن کریم کی آیت کریمہ میں آپ کے سامنے جو پیش کی اس میں حق تعالیٰ فرماتے ہیں لعلکم تتقون, کہ روزے کا فائدہ یہ ہے اور روزے کے ذریعے سے جو چاہا جاتا ہے کہ تمہاری زندگیوں میں تقویٰ آ جائے. اب یہ بالغ ہونے کے بعد سے لے کر ایک آدمی کی 50 سال کی زندگی ہے, 15 سال نکال دو باقی کی زندگی میں اس نے ہر سال روزے رکھے ہیں, لیکن روزے رکھنے کے بعد بھی اس کو اس روزے کا فائدہ نظر نہیں آتا. نماز تو پڑھتا ہے, صفے اولیٰ میں, لیکن نماز پڑھنے کا فائدہ کیوں نظر نہیں آتا؟ اس کی مثال یوں سمجھے کہ آدمی کی مسجد کے اندر ہے یا اپنے کمرے میں ہے, اے سی چالو ہے, کھڑکی کھلی ہے, دروازے کھلے ہوئے ہیں, تو اس اے سی کے ذریعے سے جو ٹھنڈک ملنی چاہیے تھی وہ ٹھنڈک نہیں مل رہی ہے. تو آدمی نیکی کرتا ہے لیکن جو گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا تھا وہ ہم نے نہیں بچایا, اپنی آنکھوں کی حفاظت نہیں کی, زبان کی حفاظت نہیں کی. اسی لیے فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں یہ طلوع آفتاب سے لے کر صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک تمہیں اپنے آپ کو 3 چیزوں سے بچانا ہے. 1 نمبر پر کھانے, دوسرے نمبر پر پینے کی چیزوں سے, تیسرے نمبر پر اپنی بیوی سے اپنی خواہشات کو پورا کرنا. کہ کھانے پینے اور جماع سے
صحبت سے, اپنی بیوی سے تمام خواہشات کو پورا کرنے سے اپنے آپ کو بچانا ہے کہ اے میرے بندے, اگر تو صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اگر تو 15 گھنٹے 17 گھنٹے اپنے اپنے ملک کے حساب سے اگر اتنے گھنٹے تو اپنے آپ کو بچا لے گا, فائدہ یہ ہوگا کہ 11 مہینے کبھی تو حرام کی طرف نہیں جائے گا. اگر تو نے یہاں 15 گھنٹے اپنی جائز اور بیوی ہونے کے بعد بھی کوئی نہیں ہے اپنی ضرورت پوری کر سکتا تھا, خدا کے ڈر کی وجہ سے اور خدا کے خوف کی وجہ سے تو نے اپنے نفس کو کنٹرول میں کیا ہے, اپنے نفس کو دبایا ہے, تو پھر 11 مہینے کبھی تو غیر محرم کی طرف اپنی نظر کو نہیں اٹھا سکتا ہے. یہ ہے روزے کا فائدہ کہ تیرے گھر میں فریج ہے, سب کچھ ہے, الگ الگ قسم کے شربت موجود ہے, پانی موجود ہے, کھانے کی چیزیں موجود ہے, اپنے گھر میں اکیلے ہیں, کوئی روکنے والا نہیں ہے, کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے, کوئی مجھے آپ کو ملامت کرنے والا نہیں, پھر بھی آدمی بلکہ اس کو چھوڑو اس فریج کو, بلکہ آدمی مسجد میں آتا ہے, وضو کرتا ہے, کلی کرتا ہے, وہ چاہتا تھا تو پانی اندر اتار سکتا تھا, لیکن خدا کے ڈر کی وجہ سے, خدا کے خوف کی وجہ سے اس نے اس پانی کو بھی اندر جانے سے بچایا ہے. اگر تو یہ 30 دن اور 1 مہینہ اگر اس پر عمل کر لے گا تو تیرا فائدہ یہ ہوگا کہ تو 11 مہینے دوسری تمام حرام کی چیزوں سے بچ جائے گا. کیوں کہ جو حلال پیسے کی کمائی سے اور حلال آمدنی سے اپنے آپ کو بچایا ہے, تو پھر 11 مہینے حرام سے, سودی کاروبار سے اور سودی لین دین سے اور لون سے اور انٹرسٹ سے اپنے آپ کو بچائے گا, یقیناً بچائے گا. یہ روزے کی خاصیت ہے. ہر عبادت کی ایک خاصیت ہوا کرتی ہے, وہ اپنا اثر دکھلا کر لیتی ہے. ایک آدمی معمولی گولی کھا لیتا ہے تو اس کا ریئیکشن ہو جاتا ہے, وہ اپنا اثر دکھاتی ہے. یہ عبادت ہے, اس کو خدا نے آسمانوں سے اتارا ہے اور یہ فرمایا یہ تمہارے اوپر فرض کیا گیا ہے. تو اتنے سال سے میں اور آپ روزہ رکھتے ہیں, تو روزہ کا فائدہ ہمیں نظر کیوں نہیں آتا؟ نظر اس لیے نہیں آتا کہ روزے کو جس روزے کی حقیقت کے ساتھ ادا کرنا تھا ہم نے نہیں کیا. سحری بھی کی, افطاری بھی کی, پورا دن ہم بھوکے پیاسے رہے ہیں, لیکن بھوکے پیاسے رہنے کے بعد بھی مسجد کے اندر آئے تھے نماز پڑھنے, ظہر کی نماز پڑھی, یا تفسیر کی مجلس ختم ہوئی, مسائل کی مجلس ختم ہوئی, اور فوراً مسجد کے صحن میں یا وضو خانے میں بیٹھ کر یا مسجد کے سیڑھی کے پاس بیٹھ کر ہم لوگوں کی غیبتوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا ہے, الغیبۃ اشد من الزنا, غیبت زنا سے زیادہ سخت ہے. اتنا خطرناک گناہ کرنے کے بعد پھر ہم یہ شام میں یہ کہیں گے کہ روزہ تو رکھتا ہوں لیکن روزے کا فائدہ نہیں ہوگا, تو کہاں سے ہونے والا ہے؟ رمضان میں تراویح میں قرآن پڑھا جاتا ہے, قرآن سنایا جاتا ہے. ایک حافظ قرآن کتنی محنت کے ساتھ یاد کر کر یہاں مصلی پر آ کر ہمیں بلا کسی بدلے میں ہمارے سامنے قرآن کی تلاوت کرتا ہے. ہم قرآن کی بے ادبی کرتے رہیں گے اور قرآن کی حق تلفی کرتے رہیں گے, اس کے حقوق کو پامال کرتے رہیں گے, تو پھر ہماری زندگیوں میں برکتیں کہاں سے آئے گی؟ تو جسم بیمار ہوتا ہے تو اس کا علاج کی ضرورت ہے, تو روح جو اندر کی طاقت ہے, جو اندر میں ہے, یہ جب بیمار ہو جاتی ہے تو پھر اس کے لیے اعمال کی ضرورت ہے, نمازوں کی ضرورت ہے, روزے کی ضرورت ہے, صدقات کی ضرورت ہے, تسبیحات کی ضرورت ہے. آنے والا مہینہ بڑا مقدس مہینہ ہے, بڑا بابرکت مہینہ ہے, بڑی رحمتوں والا مہینہ ہے. بلکہ روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ رمضان کے مہینے کے لیے شوال کی پہلی تاریخ سے لے کر پورے 11 مہینے حق تعالی جنت کو خوشبوؤں سے معطر کرتا ہے. جنت نعمتوں کا خزانہ ہے, جہاں کسی نعمت کی کمی نہیں ہے. اتنی ساری نعمتوں کے خزانے کے ہونے کے باوجود جنت کو رمضان کے لیے آراستہ کیا جاتا ہے, اس کو خوشبو سے معطر کیا جاتا ہے. 11 مہینے اس کو مزین کیا جاتا ہے, اس کو سنوارا جاتا ہے. اندازہ لگائیے کیسا مقدس مہینہ ہوگا, کیسا برکت والا مہینہ. اسی لیے تو فرمایا اگر رمضان کے مہینے میں کسی نے جان بوجھ کر ایک روزہ چھوڑ دیا ہے, چاہے وہ رمضان کے بعد اس کی قضا کر لے گا, اس کے ذمے سے اس کا فریضہ ادا ہو جاوے, لیکن ایک پورے سال میں اگر روزہ رکھے پھر بھی ایک روزے کا وہ بدلہ ادا نہیں کر سکتا, ایک روزے کی حقیقت تک وہ پہنچ نہیں سکتا ہے.
بڑا مقدس مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں متنبہ کرنا چاہتا ہے کہ میرے بندے آ جاؤ، 11 مہینے تم نے اپنے آپ کو بہت گناہوں میں لگایا ہے، 11 مہینے تم میری چوکھٹ سے دور ہوتے جاتے تھے، اب میں نے تمہارے سامنے 15ویں رات رکھی تھی، میں نے تمہارے سامنے جمعہ کی رات رکھی تھی، میں نے تمہارے سامنے جمعہ کا دین رکھا تھا، تم نے یہ ساری نعمتوں کو اور ساری گھڑیوں کو ہاتھوں سے ضائع اور برباد کیا ہے. لیکن مایوس مت ہونا، تم آ جاؤ، تمہارے سامنے رمضان کا مہینہ رکھ رہا ہوں، رمضان کا مہینہ لے کر آ رہا ہوں، تم سحری میں دعا مانگو، تمہاری دعا میں قبول کروں گا، تم افطاری میں دعا مانگو، تمہاری دعا قبول کروں گا، تم روزے کی حالت میں مانگو، تمہاری دعائیں قبول کروں گا. تو تم جب بھی ہاتھ اٹھاؤ، میں خدا ہوں تمہاری دعا کو قبول کرنے والا، وہ ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے. اسی لیے رمضان کی ہر رات میں فرشتہ اعلان کرتا ہے کوئی معافی مانگنے والا میں اس کو معاف کر دوں، ہے کوئی پریشان حال اس کی پریشانیوں کو دور کر دوں، ہے کوئی ضرورت مند ہم کیوں دوسروں کے پاؤں پکڑ کر اس کے پاس اپنی ضرورت کا سوال کریں. میرے بھائیوں، خدا کا شوقت، خدا کا در ایسا در ہے جس در سے کبھی وہ نا امید ہو کر کوئی نہیں جاتا ہے، کوئی خالی ہاتھ نہیں جا سکتا ہے. میں اور آپ کسی کو معاف کر دیں گے تو ہم دوسرے دن اسی کو ذلیل کریں گے، دوسروں کے سامنے اس کا تذکرہ کریں گے. خدا کی ذات ایسی مقدس ذات ہے، اگر وہ ایک مرتبہ معاف کر دیتا ہے کبھی وہ کسی کے سامنے ہمیں ذلیل نہیں کرتا ہے. ایسا برکت والا مہینہ ہے، ایسا مقدس مہینہ ہے. تو اس مبارک مہینے کے اندر آنے سے پہلے ہماری زندگی کا نظام بنانا چاہیے. ہمارے گھر میں شادی ہوتی ہے نا ہماری بچیوں کی، تو گھر کے بڑے لوگ جو وزیر لوگ ہیں وہ بیٹھتے ہیں، بھائی دعوت کس کو دینا ہے. وہاں پر بھی یہ آتا ہے اس نے تو مجھے اس کی شادی میں نہیں بلایا تھا اس لیے اس کو دعوت تو نہیں ملے گی. خیر مجھے ضمن آ گئی بات، لیکن اس میں بھی ہمارا کوئی اخلاص نہیں ہوتا ہے. ہم صرف ریاکاری دکھلاوے، اور روزے کے ذریعے سے اخلاص کہا جاتا ہے کہ روزہ جب آدمی روزہ رکھتا ہے تو روزہ دار جب تک وہ بولے گا نہیں کہ میرا روزہ ہے وہاں تک اس کے قریب میں بیٹھنے والوں کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ روزے دار ہے. نماز کے اندر تو معلوم ہوتا ہے کہ بھائی یہ ریاکار ہے، دوسری عبادتوں میں پتہ چل جاتا ہے یہ ریاکاری کرتا ہے. روزہ خالص اخلاص ہے، اس لیے دوسری عبادتوں کا ثواب خدا فرشتوں کے ذریعے سے دے رہا ہے. جہاں روزے کا ثواب دینے کی باری آئی تو کہا کہ نہیں میں خود اس کا بدلہ دوں گا، میں خود اس کا بدلہ دوں گا. تو ایسا مقدس مہینہ آ رہا ہے، اس مقدس مہینہ کے آنے سے پہلے ہماری زندگی کا نظام بنانا چاہیے. تو کہہ رہا تھا کہ ہمارے گھروں کے اندر جب شادی ہوتی ہے تو لسٹ لے کے بیٹھتے ہیں، بھائی تیری یہ ذمہ داری کہ گھر کا ایک آدمی ساری ذمہ داری پورا نہیں کر سکتا ہے، تو کہا بھائی یہ پانی کی ذمہ داری تیری، یہ بنانے والے کی ذمہ داری تیری، برتن لانے کی ذمہ داری، ساری ذمہ داریوں کو تقسیم ہوتی ہے تاکہ کام کرنا آسان ہو جائے. یہاں ہماری رمضان کے آنے سے پہلے ہمیں یہ نظام بنانا چاہیے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر اپنی بیوی کو اپنے بچوں کو لے کر بیٹھیں اور اس کے سامنے یہ بات رکھیں کہ دیکھ آج تو ہمیں یہ کام کرنا ہے کہ پورے مہینے میں ہمارے گھر کے اندر سے کسی بھی ایک آدمی کا ایک قرآن سے کم ختم نہ ہو. ایک قرآن کو منیمم سارے گھر والوں کو پورا کرنا ہے، اس کا ختم کرنا ہے. روزانہ کی اتنی تسبیح پڑھنا ہے. 11 مہینے تہجد نہیں پڑھی، شہری میں روزہ رکھنے کے لیے اٹھیں گے، نیت کریں کہ انشاءاللہ روزانہ تہجد پڑھیں گے. یہ ہم گھر کے اندر بیٹھیں گے اپنی بیوی کو بچوں کو لے کر تو اس کے سامنے بات آئے گی، ایک ماحول تیار ہوگا ہماری زندگی کو، ہمیں بھی پتا چلے گا کہ میرے بیٹے کے اندر نیک کام کرنے کا جذبات کتنے ہیں، ہمارے اندر خود کے اندر کتنے جذبات ہیں. دوسروں کے سامنے باتیں رکھیں گے اس سے پہلے آدمی اللہ تعالیٰ اس کو عمل کی توفیق دے دیتا ہے. تو خیر یہ کہہ رہا تھا کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے تو اس کے لیے ہمیں ایک نظام بنانا چاہیے کہ میں روزانہ کا میں اتنا قرآن پڑھوں گا، روزانہ کی اتنی تسبیح پڑھوں گا، روزانہ کے اتنے اعمال کروں گا. اور پھر دیکھیں ایک عشرہ پورا ہو جائے تو دیکھیں کہ پہلے عشرہ جو رحمت کا عشرہ تھا اس عشرے کو میں نے کہاں تک وصول کیا ہے. اگر اس میں کمی رہ گئی ہے، میں نے جو پلان بنایا تھا، جو عہد و پیمان کیا تھا اپنے دل کے ساتھ، اس لیے امام غزالی تو فرماتے ہیں کہ روزانہ صبح میں اٹھ کر اپنے نفس کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہیے کہ ہم نے خدا کے سامنے جب معاہدہ کیا تھا اور عہد و پیمان کیا تھا کہ خدا میں دنیا میں جا کر تیری عبادت کروں گا، تو ہم اسی طریقے سے روزانہ اپنے نفس کے ساتھ معاہدہ کریں. تو ہم یہ دیکھیں کہ پہلے عشرے میں نے رمضان کے چاند سے پہلے یہ نظام بن جانا چاہیے کہ پہلا عشرہ مکمل ہو
اس سے پہلے اس کا حساب لے لے. اگر کمی ہو گئی ہے تو اس پر اللہ سے معافی مانگے, اپنے نفس کو ملامت کرے کہ تو کتنا کمزور ہے کہ اتنا بھی نہیں کر سکا. تو پھر دوسرے عشرے کے لیے اور زیادہ تیاری اور زیادہ مضبوطی کے ساتھ اس کو وصول کریں. پھر تیسرے عشرے کے لیے اگر ہم نے جتنا عہد و پیمان کیا تھا اور جتنا ٹارگٹ بنایا تھا اگر اس پر ہم پورا اترتے ہیں, مثال کے طور پر اگر 2 قرآن پڑھنے کا معمول بنایا تھا اور ہمارا 2 قرآن پورے ہو گئے, کچھ تسبیحات کا معمول بنایا وہ پورا ہو گیا, تو پھر کیا کرنے کا, اگر پورا ہو گیا ہے اللہ کے سامنے 2 رکعت شکریہ نہیں پڑھے, اللہ کے سامنے شکر ادا کرے کہ خدا تو نے مجھے توفیق دی تب جا کر میں نے یہ عبادت انجام دی. اب اس کی قبولیت کے لیے کہ جو عبادت تو کر لی ہے لیکن قبول اگر تو کرے گا تو میرا کام بنے گا, تو اللہ کے سامنے اس کو قبول کروائے. اسی طریقے سے تینوں عشرے کا یہ نظام ہونا چاہیے. اور جب رمضان کا مہینہ مکمل ہو جائے اور جب عید کا چاند آتا ہے اس سے پہلے روایت میں آتا ہے حق تعالیٰ پورے مہینے میں جتنے لوگوں کی مغفرت کرتا ہے اس سے زیادہ لوگوں کی مغفرت عید کی رات کو ہو جاتی ہے. تو ہم اپنی مغفرت کے لیے اللہ کے سامنے یہ عہد کریں کہ خدا جب تک تو معاف نہیں کرے گا وہاں تک مجھے بھی کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے. اللہ کے سامنے اپنی عہداری, عاجزی, انکساری بتائیں گے, اپنی تواضع بتائیں گے تو خدا ہمیں معاف کر دے گا اور ہماری زندگی بہترین زندگی بن جائے گی. اللہ تعالیٰ آنے والے مبارک مہینے کی قدر جانے کی توفیق نصیب فرمائے. جو یہاں سے دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں کتنے لوگ ہوں گے اور کتنے دنیا سے چلے گئے, جو لوگ بھی تو دعائیں کرتے تھے نا کہ رمضان کا مہینہ آئے گا میں بھی یہ کروں گا وہ کروں گا, تو ہم ان کے لیے اصال ثواب کریں, ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں. اللہ سب سے پہلے مجھے ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میں اکثر اپنے بیان کے اخیر میں ایک وظیفہ بتلاتا ہوں, آپ کو بھی بتا کر جاتا ہوں کہ روزانہ 5 نمازوں کے اندر فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد 7 مرتبہ فرض نماز پڑھنے کے بعد جہاں امام صاحب نے سلام پھر دیا اپنی سنت سے پہلے ہو سکے تو سنت سے پہلے یا تو سنت کے بعد 7 مرتبہ سورۃ القریش, آگے پیچھے 1 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے, 1 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا, 7 مرتبہ سورۃ القریش پڑھنا, پھر 1 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے اور اپنے دل میں دعا کر دینا ہے. اس سورہ قریش کی 7 مرتبہ پڑھنے کی برکت سے یہ عمل فجر اور مغرب بعد, باقی نمازوں میں ایک بار بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن 7 مرتبہ یہ تو پڑھنا ہی ہے. اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ قرض سے نجات عطا فرمائیں گے, روزی میں خوب برکتیں دیں گے. اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کے اندر خوشحالی نصیب فرمائیں گے. اللہ سب سے پہلے مجھے ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.